الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ کیا زندہ شخص بیری کے پتوں سے غسل کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، وہ حلال ہیں، کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، وہ حرام ہیں، کچھ چیزیں ان سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، حالانکہ وہ کسی بات کو بھولتا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس لیے دین کے مسائل میں تو جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کے علاوہ دین نہیں بن سکتا، جائز نہیں۔ دنیا کے کاموں میں سے جس چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا وہ سب جائز ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے بیری کے پتوں سے کوئی غسل کرے، کوئی صابن سے غسل کرے، کوئی دودھ یا لسی سے غسل کرے، سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو بھائی باتیں کر رہے ہیں بھائی تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، اللہ جزا دے۔ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ بتا دیں۔ مسنون طریقہ یہی ہے بھی پہلے اس کا صفائی کریں، پیٹ کو ملیں گیلا کر کے ہاتھ، تاکہ کوئی آلائش وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے۔ خوب صاف کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ دھوئے جائے، اور منہ میں یعنی کسی روئی وغیرہ یا کپڑے سے گیلا کر کے منہ صاف کیا جائے، پھر ناک صاف کیا جائے، پھر منہ دھویا جائے، پھر بازو دھوئے جائے، پھر اس کو یعنی بائیں جانب لٹا کر دائیں اوپر کر کے دائیں طرف دھوئی جائے، پھر بائیں طرف دھوئی جائے، اور آخر میں پاؤں دھو دیا جائے۔ اکثر مساجد قبرستانوں کے اندر ہوتی ہیں، کیا اس مسجد میں نماز ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ اکثر مساجد قبرستانوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ کو خاص لوگ ہیں، چند ایک قبر پرست، وہ قبروں مسجد کے اندر قبریں بناتے ہیں، انہوں نے اپنا نشان بنا لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس لیے ایسی مسجد جس کے اندر قبریں بنی ہوئی ہوں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لوگ مساجد پر اپیل وغیرہ کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، ان کو دینا درست ہے؟ اگر تو تحقیق آپ کریں اور واقعی وہ مستحق ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عام سلسلہ چلا ہوا ہے، حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا وہ مانگ رہا تھا تو اس کا وہ پکڑ کرنا تو تقسیم کر دیا کہ یہ تو اور مانگ لے گا، تو اس کو تقسیم کر دیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین وہ نہیں ہے جو ایک گھر جاتا ہے تو اس کو کچھ مل جاتا ہے پھر دوسرے گھر جاتا ہے، نہیں، مسکین وہ ہے جو اس کا گزارا نہیں ہوتا لیکن وہ کھڑا ہو کر سوال بھی نہیں کرتا۔ آپ کے ہمسایوں میں کئی ایسے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ تو ایک کاروبار ہے، بڑا وسیع کاروبار ہے مانگنے کا، تو ان کو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز صرف اس امت پر فرض ہوئی یا کہ اس سے پہلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی؟ پہلی ساری امتوں پر نماز فرض تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد اسماعیل اور ان کی امی کو یہاں اس لیے یہاں لایا ہوں، اس ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا سورہ مریم میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں بھی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَمَرَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے جب تک میں زندہ ہوں زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا ہے۔ کیا بچہ اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں، وہ جو نماز کے متعلق ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ صلاۃ، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔
کوئی خوبی ہے ہی نہیں جس دین میں نماز نہ ہو۔ کیا بچہ اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں، امامہ تھی آپ کی نواسی، زینب کی بیٹی، آپ اسے اٹھا کر آپ نے نماز پڑھی، اور جب سجدے میں جاتے اس کو بٹھا دیتے، جب اٹھتے تو اس کو اٹھا لیتے۔ کہ ایک عمرے کے بعد دوسرے دن دوبارہ عمرہ، سر پر بالکل بال نہیں، کیا وہ بندہ اس طرح سے ٹاکر لگوا لے کافی ہے؟ نہیں بھائی، یہ جو ہے نا کہ تھوڑا سا ایک جگہ سے کاٹ لیتے ہیں، نہیں، سارا سر جو ہے یا کترانا پڑے گا یا مونڈنا پڑے گا۔ اب رہی یہ بات کہ آج عمرہ کیا ہے، سر پر بال نہیں ہے، تو کل پھر اس طرح پھر آئے۔ یہ داڑھی مونڈنے والے دیکھو ہر روز منہ پر اس طرح پھیرتے ہیں۔ اب کئی فوجی تو میں نے سنا ہے کہ صبح بھی پھیرتے ہیں، شام کو بھی پھیرتے ہیں، تو عمرے کے لیے اگر سر پر پھیر لیا تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ جس مسجد کا محراب باہر گلی میں بنا ہوا، ایسی مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟ حکم کیا؟ پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھنی؟ اگر کسی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنا دی جائے تو ایسی جگہ پر نماز کا کیا حکم ہے؟ بنانے والے پر گناہ ہے نا، جس نے یہ کام کیا ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ان کو کیا پتا کہ یہ قبضہ کر کے بنی ہوئی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کی دوسری رکعت میں پہنچتا ہے تو وہ اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ یعنی وہ جماعت کی دوسری رکعت کو اپنی پہلی رکعت مانے گا یا دوسری مان کر پہلی رکعت آخر میں پڑھے گا؟ نیز اگر کوئی نماز جنازہ کی دوسری یا تیسری تکمیل میں پہنچتا ہے تو وہ نماز جنازہ کیسے مکمل کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں جب آدمی جاتا ہے تو وہ پہلی رکعت ہی اس کی ہوتی ہے۔ پہلی رکعت امام کی، وہ دوسری تیسری جو بھی ہو، مقتدی کی وہ پہلی ہے، لیکن امام کی پیروی وہ پوری کرے گا۔ مثلا یہ دوسری رکعت میں پہنچانا اس کی پہلی ہے، امام اتحیات بیٹھا، یہ اتحیات بیٹھے گا، تو لیکن جب سلام پھرے گا تو پھر وہ اپنی پہلی کے لحاظ سے، مثلا اس نے 3 پڑھی ہیں تو پھر وہ چوتھی پڑھے گا، وہ تو خیر چوتھی ہے۔ اگر 1 پڑھی ہے مثلا، پھر وہ اٹھ کر دوسری پڑھ کر اتحیات بیٹھے گا۔ یہ ہے طریقہ۔ باقی رہ گا جنازہ، جنازے میں جس تکبیر پہ آپ ملیں وہی کچھ پڑھیں، درود پڑھ رہے ہیں درود پڑھیں، اور دعا کر رہے ہیں دعا کریں۔ سلام پھر جائے تو تکبیر کہہ کر وہ جو آپ کی سورہ فاتحہ رہے گی وہ پڑھیں، درود شریف رہ گیا وہ پڑھیں، پھر سلام پھر لیں۔ ناپاکی کی حالت میں بندہ زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ ہاں بھائی پڑھ سکتا ہے، کوئی دلیل ایسی پختہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ اپنا پارا اس حالت میں پڑھ لیتے تھے قرآن کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق عائشہ کی حدیث ہے کہ اپنی تمام احوال میں آپ اللہ کا ذکر کر لیتے تھے، اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔